نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المقی المدنی العربی والعجم الذي جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب أمير المؤمنين، ثم الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة، وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے نہایت معزز و محترم سامعین، عاشقان ولایت حق، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا تشریف فرما۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک شورا آفاق آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ آیت اتنی مشہور و معروف آیت ہے، توجہ میری طرف کریں، ماشاءاللہ، کہ ہر مسلمان کے تقریباً بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے۔ بالخصوص ہمارے ہر بچے بچے کو اس لیے یاد ہے کہ شیعان حیدر کرار کا یہ قومی ترانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ قومی ترانہ ہے ہماری ملت کا۔ اس آیت میں ویسے تو بہت سارے فیصلے کیے ہیں، ایک بڑا فیصلہ جو اس آیت نے کیا ہے، اس آیت نے بتا دیا ہے کہ یاد رکھو تم اہل بیت جیسے نہیں ہو، اہل بیت تم جیسے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نے اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو نہ اہل بیت تم جیسے ہیں، نہ تم اہل بیت جیسے ہو۔ کیونکہ اس آیت نے کربلا کہا ہے کہ یاد رکھو اہل بیت وہ ہیں اور تم وہ ہو۔ فرق یہ ہے تم دونوں کے درمیان کہ تم کوشش کر کے بھی رجس سے بچ نہیں سکتے، رجس کوشش کر کے بھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آیت نے یہ اعلان کیا۔ اس آیت میں مفسرین کے درمیان تھوڑا اختلاف،
مفسرین اور بعض علماء کہتے ہیں ایسے نہ کہیں کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، بلکہ یوں کہیں مفسرین اور مفلسین کے درمیان اختلاف ہے کہ جو اہل بیت کی تحدیث سے لے تفسیر وہ مفسر ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے در سے لے وہ مفسر نہیں، وہ مفلس ہوگا۔ وہ کیونکہ تفسیر لینے کے دو ہی طریقے، اعتراض کیا جاتا ہے، میں تو اس مشکل کا حل بھی دیتا جاؤں، پھر اس آیت پر آتا ہوں کہ اہل بیت کون ہیں اور رجس کہاں ہے۔ اس آیت میں یہی دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، رجس اور اہل بیت۔ اس سے پہلے میں ایک اور حال دیتا جاؤں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ تفسیر تم ایک ہی دروازے سے لیتے ہو، کسی اور تحلیل پہ نہیں لاتے، ایک ہی دروازے سے تحلیل سے تم تفسیر لیتے ہو، کسی اور دروازے سے نہیں لیتے۔ کیوں؟ میں نے کہا تفسیر کس کی لینی ہے؟ کہا کہ تفسیر قرآن کی۔ اگر تفسیر قرآن کی ہے تو میں نے کہا آپ دیکھ قرآن کیا ہے، قرآن کن صفات کا مالک ہے، تو جن صفات کا قرآن مالک ہے تفسیر اسی دہلیز سے لے لینا جس میں قرآن والی صفات پائی ہے۔ تفسیر اسی دروازے سے لینا، دروازہ معین میں نہیں کرتا، جس میں یہ قرآن والی صفات پائی جائے اس دروازے سے قرآن کی تفسیر لے لینا۔ بھائی قرآن کی صفات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں ہم نے تمہاری طرف واضح برہان بھیجا، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نور بنا کر نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنی ہے، اب قرآن کو بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن نور ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کو نازل کرنے والا کہہ رہا ہے قرآن نور ہے۔ اب قبلہ تیری مرضی، اس نور جیسے قرآن کی تفسیر، وہ قرآن جو نور ہے اس کی تفسیر ان سے لے جن کی ابتدا بھی اندھیروں میں ہوئی، جن کی انتہا بھی ظلمت میں ہوئی، یا ان سے لے جن کے بارے میں ہر دور میں کہہ کے گیا ہے کہ جن کی ابتدا بھی نورانی ہے، جن کی انتہا بھی نورانی ہے، جن کے بارے میں رسول کائنات فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی نور ہیں۔ تو جب قرآن نور ہے تو تفسیر بھی نور سے لی جائے گی۔ دوسری صفت قرآن کی ہے کہ بلا انما یرید اللہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ دوسری صفت قرآن کی کہ قرآن کے بارے میں خود قرآن کو بھیجنے والا کہتا لا یمسہ الا المطہرون۔ یاد رکھو میرا قرآن اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اسے طہارت کے بغیر ہاتھ نہ لگانا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میرا قرآن اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اسے طہارت کے بغیر مس نہ کرنا۔ تو اتنا پاک و پاکیزہ قرآن، اس کی تفسیر ان کے دروازے سے لیں کہ جو پیدا ہوں تو نجس، جس جگہ پیدا ہوں وہ جگہ نجس، یا ان کے دروازے سے لیں جن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے۔ کہ جو پاک و پاکیزہ ہے، اس طرح پاک و پاکیزہ ہیں جس طرح پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے حقیقتاً موضوع جو بنتا ہے اس آیت سے وہ یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ لیکن ایک قاعدہ ہے رفیقہ، جانتے ہیں آپ اہل علم بیٹھے ہیں کہ کسی شے کو پہچانا جائے تو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل
خود اہل بیت واضح ہو جائیں گے۔ آؤ اب قرآن سے پوچھتے ہیں رجس کیا کیا؟ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ پوچھنا قرآن سے ہی ہے، سوال کا میرا محمد قرآن سے ہم نے پوچھا اے اللہ کی نہایت و بغیر کتاب یہ تو بتا رجس کیا؟ تو قرآن نے مختلف جگہ پر چند رجس بتائے۔ اب جب رجس واضح ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ کیوں لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ پہلا رجس قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ کہہ رہا ہے بتوں والے رجس سے دور رہو، بت پرستی کے رجس سے دور رہو۔ تو پتہ چلا بت بھی رجس، بت پرستی بھی رجس، بت بھی رجس، بت پرستی بھی رجس۔ اب بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں اہل بیت کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی ہے، جی فلاں بھی اہل بیت ہے، فلاں بھی اہل بیت ہے، فلاں بھی اہل بیت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس کو تو چاہے شامل کر لے، لیکن قرآن سے فیصلہ لینا ضرور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بت بھی رجس ہے، بت پرستی بھی رجس ہے، اور رجس اہل بیت سے دور ہے۔ کم از کم اس قرآن کی آیت سے یہ تو واضح ہو گیا کہ جو بندہ بھی ماضی میں بت پرست رہا ہو وہ اہل بت تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ۔ جو بندہ بھی ماضی میں بت پرست رہا ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے شوق ہے جس کو شامل کر لیں اہل بیت میں، لیکن قرآن کے مطابق شامل کر۔ قرآن کہتا ہے رجس اہل بیت سے دور ہے، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے بت رجس ہے، بت پرستی رجس ہے۔ تو جو بندہ بت پرست ہو وہ اہل بت تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، پھر نبی نے کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی نے پھر دکھایا کام کر کے کہ اہل بت اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ جب اسلام کی ابتدا تھی، تاریخ نام بیٹھے ہیں سنتے رہتے ہیں اسی منبر پہ، اسلام کی ابتدا ہوئی جب رسول کائنات نے اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، اس وقت اسلام پھیلنے لگا۔ اب کعبہ کے اطراف میں بت تھے، کعبہ کے اطراف میں بت اس وقت موجود تھے۔ اسلام کی نمائش، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کی وسعت کے لیے ان بتوں کو توڑنا ضروری تھا۔ ان بتوں کو توڑنا ضروری تھا۔ اب رسول کائنات نے دیکھا ویسے مسلمان تو بہت سارے ہو چکے، مسلمان بہت سارے ہو چکے تھے۔ اب رسول کائنات نے دیکھا گرانے ہیں بت، کوئی ایسا ہو جسے لے کر جاؤں جو بتوں کے سامنے جائے اور اسے بت شکایت نہ کر سکے، اسے بت تانا نہ دے سکے کہ کل تک تو ہمیں پوچھتا رہا، ہمارے نام پہ کھاتا رہا، آج ہمیں توڑنے آ گیا۔ یہ تاریخ کے جملے، تواریخ کے جملے ہیں۔ اس وقت رسول کائنات نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بلایا، یا علی آئے بتوں کو توڑنا ہے، آئے بتوں کو توڑنا ہے۔ رسول کائنات تو جانتے تھے علی ہی وہ شخصیت ہے جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور قبلہ یہ ہم نہیں، یہیں پر ایک اور جملہ سنتے جائیں۔ ویسے مولا کائنات کے بہت سارے القابات ہیں، مولا کائنات کے حضرت علی ابن ابی طالب کے بہت سارے القابات ہیں شان۔ میرے پاس وہاں عراق میں کتاب پڑھی جس کا نام ہے حجت اللہ، اس میں 3500 لقب لکھا ہے صاحب کتاب نے صرف امیر کائنات، 3500 لقب فضیلت علی ابن ابی طالب کا اس نے لکھا ہے۔ بہت سارے القابات ہیں، ایک لقب ایسا ہے، ویسے تو بہت سارے القابات میں تھے، بہت سارے چورائے بھی گئے، چوری بھی کیے گئے، ایک لقب ایسا ہے جو
بتائیں یہ آپ حضرت علی کے آگے لفظ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی اور کو تو آپ نہیں کہتے، صرف علی ابن ابی طالب کو آپ کہتے ہیں، سب کو برابر بھی مانتے ہیں، سب کو برابر بھی مانتے ہیں، پھر بھی کسی اور اصحاب میں سے کسی اور صحابی کے آگے آپ کرم اللہ وجہہ نہیں کہتے، صرف علی ابن ابی طالب کے آگے آپ یہ لفظ بولتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ۔ تو عالم دین نے جواب دیا، چاہے جس ملت کا تھا چاہے جس مذہب کا تھا، ایک ہی جملہ نکلا، کہا مولانا ناصر تجھے پتہ نہیں ہے علی ہی کو ہے کہ جس کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، سبحان اللہ، علی ہی وہ ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس لیے ہم کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ۔ صلوات پڑھنے پر یہ بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف علی ہیں جن کا سر نہیں ہوگا۔ یہ پہلا رئیس، میں نے اب 3-4 رئیس پڑھنے ہیں۔ دوسرا رئیس، پہلا رئیس قرآن سے فائدتانے وہ رئیسہ من الاوثان کہ بت پرستی رئیسہ ہے۔ دوسرا رئیس قبلہ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو، صلوات پڑھنے پر قرآن کہتا ہے یاد رکھو انما الخمر والمیسر کہ شراب نوشی اور جوا بازی، والازلام انصاب والازلام یہ بھی انہی کی اقسام ہے جوا کی، رجسوں من عمل الشیطان، یاد رکھو شراب پینا رجس ہے۔ اتلا وہ آیت یاد رکھنی ہے، وہ نہیں بھولنا، انما یرید اللہ کہ اللہ نے رجس کو اہل بیت سے، جہاں رجس ہوتا ہے وہاں اہل بیت نہیں ہوتے، اور جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہاں رجس نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ شراب پینا رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، رجس ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ شرابی ہو اور وہ بھی اہل بیت والا، رجس اہل بیت سے دور ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت رجس سے دور ہے۔ انما الخمر والمیسر کہ شراب نوشی اور جوا بازی رجس ہے، عمل شیطان میں سے ہے۔ کسی چلو پریشان ہو گئے آپ تو میں آپ کو خوش بھی کر دیتا ہوں، کسی ایک بڑے صاحب کے بیٹے نے شراب پی، بڑے صاحب کے بیٹے نے ایک مرتبہ شراب پی لی، بڑا صاحب بیٹھا بھی منبر پہ تھا، ٹھیک ہے، بڑے صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی، لایا گیا دربار میں، جب سامنے لایا گیا مقدمہ پیش ہوا، جی آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے، بڑے صاحب نے فوراً ہی فتویٰ جاری کر دیا، فوراً ہی حد جاری کی، اسے کوڑے لگاؤ، جیسے کہا اسے کوڑے لگاؤ، اب بگڑے ہوں کی اولاد بگڑی ہوئی، سلامت رہے آپ، نوجوان تھا بگڑ گیا، ماسٹر صاحب نوجوان بگڑ گیا، بھرے دربار میں کہنے لگا مجھے کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، سلامت رہے آپ، مجھے کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ آپ کی عظمتوں کی قسم، تاریخ کے یہی جملے ہیں، نہ ہوتے نہ پڑھتا، بڑے دربار میں خاموشی چھا گئی، سر جھک گئے سب کے، کون ہوتا جو اٹھ کے اب کوڑے لگائے؟ نوجوان بگڑ گیا، کہنے لگا کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ بھرا دربار خاموش ہے، سب کے سروں پر خاموشی کے پنچھی بیٹھ گئے ہیں، بڑے دربار میں سے ابو طالب کا بیٹا ابا کو جھاڑتے ہوئے آگے بڑھا، سلامت رہے آپ، سلامت رہے، علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور کہتے ہیں ایھا الناس انا الذی ما شربت وما رأیت ولا ابی ابو طالب ولا جدی عبد المطلب ولا جدہ، فرماتے ہیں لوگوں جانتے نہیں ہو میں
तुम पीने वाले हो, हम इसे कोड़े लगाते हैं। और अली जब अबी तालिब ने कोड़े लगा, किबला अली को शराब से बड़ी नफरत थी। अली समझे नहीं इसका फलसफा, अली शराबी को मार रहे हैं, बचा नहीं रहे। अली शराबी को मार रहे हैं, बचा नहीं रहे। इतनी नफरत अली इब्न अबी तालिब को शराब से है, शराब रिज्स है, ठीक है ना। इतनी नफरत अली इब्न अबी तालिब को शराब से है कि अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, याद रखो अगर शराब का एक कतरा, तवज्जो रखिए तुम लोग, मैं एक बोतल नहीं कह रहा, एक कतरा किसी दरिया में गिरा दिया जाए, फिर उस दरिया से पानी जारी हो, फिर उसी दरिया का पानी नहर से होता हुआ किसी दरख्त को लग जाए, वो दरख्त परवान चढ़े, उस पानी से जवानी बढ़ चढ़े और उस दरख्त पर फल लग जाए, अली भूखा भी हो तो उस दरख्त का फल खाना पसंद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी नफरत इतनी नफरत अली इब्न अबी तालिब को शराब से, क्योंकि अली अहले बैत में से, शराब रिज्स से, ठीक है। फिर कैसे हो सकता है कि बंदा हो मनशियात का आदी और कहे मैं अली वाला हूँ? अली वाला कभी मनशियात का आदी नहीं होता। दो में से एक बात है, जो मनशियात का आदी है और कह रहा है मैं अली वाला हूँ, फिर दो में से एक बात जरूर है, या तो अपने आप को धोखा दे रहा है या फिर अली को बदनाम कर रहा है। जो है ना, यहीं पर एक और ज़हन में पैगाम आ गया। पिछले साल जब मैं आया था एक पैगाम दिया था, शुक्र है अल्लाह का, मोमिनीन एक दो मिले हैं, उन्होंने पैगाम वही सुनाया, आप ये देकर गए, वो हुसैनियत और यजीदियत के सफा वाला। आज भी एक पैगाम सुन लें जिसे ताकि जितने बैठे हैं अगले साल तक जब मैं ना हूं याद रखें। अली इब्न अबी तालिब जब शहादत हुई कहाँ हुई? सब जानते हैं, मस्जिद के मेहराब अली इब्न अबी तालिब को सरबत लगी। जब यही बात पहुंची शाम, क्योंकि शाम में गरीबे शाम ने ये मजबूर किया हुआ था, नाउज़ बिल्लाह अली नमाजी नहीं है, अली नमाजी नहीं है। उसने किराए के शराबी मंगाए, किराए के चर्सी बनाए, किराए के भंग पीने वाले बनाए और शराब पिलाकर मनशियात का आदी बनाकर किराए पे पैसे देता था, जाओ बाजार में नशे की हालत में कहो हम अली वाले, ताकि शामी ये कहें कि जिस तरह ये हैं उसी तरह नाउज़ बिल्लाह अली हो। तवज्जो है कि नहीं है? जब शहादत की खबर पहुंची कहाँ? शाम में। अली इब्न अबी तालिब की शहादत की खबर कहाँ पहुंची? शाम में। बंदे ने पूछा अली मारा गया है? उसने कहा हम मारा गया है और मस्जिद के मेहराब में कर गया। बंदा आगे हैरान होकर कहने लगा अली मस्जिद में क्या करने गया? कि बोला उस पर तअज्जुब न करें, फिक्र अपनी करनी है ना, क्यों कह रहा था ये सोचो। उसने ये बात क्यों कही कि अली को मस्जिद में काम क्या था? अली और मस्जिद कैसे एक इकट्ठे हो सकते हैं? क्यों कही ये बात? इसलिए कही कि उसने उन किराएदार अली के नारे लगाने वालों को देखा। ये जो अली के नारे लगा रहे हैं ये भंगी चर्सी शराबी हैं, ये मस्जिद में नहीं जाते, नाउज़ बिल्लाह अली भी इसी तरह। अब फिक्र ये लेनी है, आप समझे गोया कि ये शाम है, आज भी किसी ने अली को देखा नहीं है। भाई आपके इलाके के लोगों ने अली को देखा है? आपने जो इस मिंबर से अली की फजीलतें सुनी हैं, सुना है कि अली आदिल इमाम थे भी आदिल, अली नमाजी थे, अली मुवाहिद थे, अली तौहीद परस्त थे। दूसरों ने तो नहीं सुना ना, दूसरों को तो नहीं पता अली कैसे थे, दूसरों ने देखना है आपको। तवज्जो
ایسا بندہ آپ کو دیکھ لے اور آپ میں سے کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو جو چرس کی حالت میں، شراب کی حالت میں، بھنگ کی حالت میں، نشے کی حالت میں علی علی کر رہا ہو اور اس کے ذہن میں آ جائے نعوذ باللہ علی ایسا ہوگا، قصور اس کا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ تم علی کا تعارف اس طرح کرا رہے ہو، علی کا تعارف کراؤ، علی کی سیرت کرو تاکہ لوگ دیکھیں، داڑھی پر ریش ہو، لوگ دیکھ کر کہیں علی کے چاہنے والے کے چہرے پر داڑھی ہے تو علی کے چہرے پر بھی تھی۔ علی کا چاہنے والا نماز میں آتا ہے، مسجد میں رہتا ہے تو علی بھی رہتا تھا۔ تو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہا ہے میں نے کہ علی کو بدنام نہ کرو، کہیں ہماری وجہ سے کوئی بندہ علی کو بے نمازی نہ کرے۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو سوچیں پھر ہمارا کیا ہوگا۔ سلوات پڑھنے کا محمد صلی اللہ محمد تو خمر کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا بازی کیا ہے؟ رجس ہے۔ ایک میں علی علیہ السلام کے دور کا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں اگلے رجس کی طرف اور آپ کو زیادہ دیر خاموش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک مولا کائنات کے دور، مولا کائنات کی ظاہری حکومت، کوفہ میں منبر لگا ہوا، علی بن ابی طالب منبر پر موجود تھے، حکومت علی بن ابی طالب کی تھی۔ ایک شیعہ نے، کہلانے والے ایک محب نے شراب پی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اب کوئی بندہ نعرہ بھی علی کا لگائے اور شراب پی لے، میں اسے کہوں یا آپ کہیں بابا تو نے غلط کیا، غلط کی تھی بتیں، علی کا زمانہ لائن جب شراب وہ آپ نہیں، علی بڑا کریم ہے، دیکھو کیا پڑھانا آپ دیکھ تو صحیح، علی اگر منبر پہ بیٹھا ہو تو شرابی کے ساتھ حشر کیا کرتا ہے۔ بندہ چاہنے والا تھا، بندہ محب تھا، حتیٰ کہ اس حکومت کا ایک شہر میں، گاؤں میں حاکم بھی تھا، اس کا نام تاریخ میں نجاشی لکھا۔ اس نجاشی نے حاکم تھا علاقے کا، وہ جو ناظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، ناظم تھا، اس نے شراب پی۔ مولا کائنات کو پتہ چلا، مولا کائنات نے بلایا نجاشی کو، دربار لگی ہوئی تھی، علی بن ابی طالب کے سامنے وہ نجاشی آئے۔ مولا نے پوچھا نجاشی، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، نجاشی تو نے شراب پیا؟ اب چاہے شرابی تھا، اتنی معرفت رکھتا تھا، پوچھنے والا علی ہے۔ چاہے شرابی تھا، گنہگار تھا، اتنی معرفت رکھتا تھا کہ پوچھنے والا وقت کا امام ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کہنے لگا انکار نہیں، ہاں مولا میں نے پی ہے۔ مولا نے کہا اسے 80 کوڑے لگا، کیونکہ جو شراب پیے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں اسلام میں، اسے 80 کوڑے لگا، توجہ کرنی ہے، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگ گئے، پھر مولا نے کہا 20 کوڑے اور لگاؤ، 20 کوڑے اور لگاؤ، 80 شراب پینے کے تھے، 20 کوڑے اور لگاؤ، 20 کوڑے اور لگے۔ اب یہ کہنے لگا مولا 80 تو سمجھ میں آئے، میں نے شراب پی ہے اس لیے آپ نے لگایا، یہ 20 اس لیے لگایا۔ تو مولا کائنات نے کہا اس لیے کہ تو نے ایک تو ماہ رمضان میں بھی، دوسرا تو حکومت کی طرف سے نمائندہ بھی تھا، تو نعرے بھی لگاتا تھا، پھر تو نے ماہ رمضان میں شراب پی لی ہے، 20 کوڑے اس لیے، ایک حد ایک تاثیر۔ ختم کر رہا ہوں، یہ نجاشی کہاں سے گیا، اسے حکومت سے ہٹا دیا گیا، تو بھگا دیا گیا، وہاں سے گیا یہ غریب شام کے پاس جا پہنچا، دشمن علی کے دروازے پہ چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا۔ دشمن علی بڑا مکار ہوتا، دشمن علی نے اسے کیا کیا، کہا نجاشی تجھ جیسے قیمتی بندوں کی علی کو کیا کرتا ہے، میں تجھے حکومت کا عہدہ بھی دیتا ہوں، تو میرے پاس رہے، دولت بھی دوں گا، حکومت بھی دوں گا، تجھے حکمرانی دوں گا، میرے پاس رہے۔ رات کو یہ رہ گیا، صبح ہوئی، مسجد بھری ہوئی تھی، منبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے نجاشی کو کہا، جملے ختم کر رہا ہوں، اس نے نجاشی کو کہا نجاشی منبر پہ جا اور اعلان کر
کہ تو نے علی کو چھوڑ دیا ہے اور میرے ساتھ مل گیا. نجاشی چلنے لگا, پیچھے سے پھر بلا کر کہتے نجاشی یہ بھی بتا کہ تو نے علی کو کیوں چھوڑا ہے اور میرے ساتھ کیوں مل گیا. توجہ رکھیے, علی کے دشمن کہہ رہا ہے اس کو جو علی کا محب تھا. نجاشی چاہے گنہگار تھا, شراب پی کے ادھر آیا تھا, مال دنیا کی لعنت میں آیا تھا. نجاشی منبر پہ جا کر بتا تو نے علی کو کیوں چھوڑا اور مجھے کیوں اپنایا. نجاشی منبر پہ گیا, کہا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا نجاشی صاحب علی بن ابی طالب. کہا لوگو جو مجھے جانتے ہو جانتے ہو, جو نہیں جانتے میں وہ نجاشی ہوں جو علی کے ساتھ چلتا تھا. وہ جو رکھنی ہے جملے نجاشی کے